کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی شکست مکہ پر ایسے گری جیسے بجلی پہاڑ پر گرے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ خبر آئی اور سردار کانپ گئے کہ باپ مر چکا ہے، بھائی قتل ہو گیا ہے، سرداری ختم ہو گئی ہے؟ اور وہ کون شخص تھا جو بدر میں شریک بھی نہ ہوا مگر ذلت، بیماری اور رسوائی میں مارا گیا؟ یہ ہے مکہ کا وہ دن جب غرور قبر میں اترا اور کفر کی شان مٹی میں مل گئی۔ بدر کا میدان خاموش ہو چکا تھا، تلواریں رک چکی تھیں، مگر مکہ کے لیے کہانی اب شروع ہوئی تھی۔ مشرکین شکست کھا کر تتر بتر ہو چکے تھے، شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ندامت کے سبب مکہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ پہلا شخص جو خبر لے کر پہنچا حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے گھیر لیا، کہو کیا ہوا؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ بھی ختم، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ بن خلف وہ بھی نہ بچ سکا۔ جیسے جیسے نام بڑھتے گئے مکہ کے دل بیٹھتے گئے۔ صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھا تھا، کہنے لگا، اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے بارے میں پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان کا کیا انجام ہوا؟ کہا، وہ رہا سامنے بیٹھا، مگر اس کے باپ اور بھائی دونوں قتل ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ صرف خبر نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ مکہ کی قیادت دفن ہو چکی ہے۔ ادھر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں خوشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ وہاں اسلام تھا، وہاں ایمان تھا، اور وہاں بدر کی فتح نعمت بن کر اتری تھی۔ ادھر ابو لہب جنگ میں گیا نہیں مگر ذلت میں ڈوبا۔ جیسے ہی خبر سنی چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور اسی وقت ابو سفیان بن حارث آیا، کہنے لگا، ہم جن کے مقابل آئے وہ انسان نہیں تھے، وہ سفید چہرے والے لوگ تھے جو چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے، نہ کسی کو چھوڑتے تھے، نہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بے اختیار بول اٹھے، وہ فرشتے تھے۔ یہ سننا تھا، ابو لہب کا غرور بھڑک اٹھا، اس نے تھپڑ مارا، زمین پر پٹخ دیا، مگر ایک مومنہ کھڑی ہو گئی، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خیمہ کا کھمبا اٹھایا اور ابو لہب کے سر پر مارا اور کہا، کیا اسے اس لیے مارتے ہو کہ اس کا آقا یہاں نہیں ہے؟ ابو لہب رسوا ہو کر چلا گیا، لیکن انجام ابھی باقی تھا۔ صرف 7 دن بعد اللہ نے اسے اجزا میں مبتلا کر دیا، ایک قسم کا طاعون جو پورے جسم کو گلا دیتا ہے۔ اس کے بیٹے بھی قریب نہ گئے، 3 دن تک لاش پڑی رہی جیسے جانور پڑا ہو۔ آخر ایک گڑھا کھودا، لکڑی سے دھکیلا اور دور سے پتھر ڈال کر دفنا دیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام۔